اگر ہماری رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی طرف نہیں ہو رہی تو پھر استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر اچھے اعمال ہمیں نصیب نہیں ہو رہے، اچھے کام کرنے نصیب نہیں ہو رہے، نیکیاں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہے، جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، بے پردگی، گانا بجانا، فلم ڈرامے، دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، حکومت کی باتیں، لوگوں کے تذکرے اگر ہماری زبان پہ ہیں تو پھر فکر کی بات ہے، پھر ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کے ہم تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، ہم دنیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے لگاتار اعمال صالح کی وجہ سے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ فوری طور پر ایک بندہ وہ ایک رات کے اندر ہی بدل جائے گا، راتوں رات وہ کوئی محنت کرے نا اور ایک دم ہی۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ بندے کی سچی توبہ پر اسے اسی ٹائم قبول کر لے اور اس کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ داعی اللہ و داعی الرسول جتنے بھی ہیں علماء حق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے احکام کو مانو، وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ سے ہدایت مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے علم اور عمل عطا فرما، یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ تو زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، بدلنا چاہیے۔ نماز جب ہم قرآن پڑھیں، درود پڑھیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ کوئی ایک آدھ دن کے لیے یا سال میں ایک آدھ دن منا لینے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ روزمرہ کے معمولات ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم روزمرہ اپنا احتساب کریں کہ آج ہم نے زندگی کیسے گزاری، آج کا دن ہم نے کیسے گزارا، آج کیا ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ملی، آج ہم نے نیکی کے کون کون سے عمل کیے، اللہ کے لیے کتنے اور دنیا کے لیے کتنے۔ یہ خود اپنا احتساب کیا کریں، خود جسٹس بن جائیں اپنے اعمال پہ، کیونکہ میں اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہوں، لوگوں کے اعمال کو نہیں۔ ہر ایک بندہ اپنی ذات کو زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہماری انگلی لوگوں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اللہ کے احکامات جو نازل ہوئے ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، امت کے لیے ہے۔ ہم نبی کا نام تو لیں، درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، لیکن عمل نہ کریں، گناہ کی طرف جلدی رغبت کر جائیں، فوراً گناہ کر جائیں اور نیکی کی طرف نہ آئیں، تو یہ فکر والی بات ہے۔ اور موت تو نہیں چھوڑتی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو۔ جس کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے موت کا، وہ موت اس کو آنی ہے، قبر میں جانا ہے۔ رات پہلی قبر کے اندر گزرے گی اپنوں کے بغیر، نرم اور بڑے ہی گرم بستروں پہ سونے والوں، وہ رات ذرا یاد رکھو جو قبر میں گزرنی ہے۔ وہ اندھیری رات جب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں بڑا ڈر لگتا ہے، کہ اندھیرے کے اندر ڈر لگتا ہے۔ جو دنیا کا اندھیرا جس کے بعد اجالا ہے، قبر کا اندھیرا اس کے بعد تو اجالا ہی نہیں۔ میدان حشر تک میں نے قبر میں رہنا ہے،
اندھیرے میں رہنا ہے، بالکل مٹی کے اندر رہنا ہے، وہاں پہ کیا بنے گا؟ وہاں کون ہماری مدد کرے گا؟ کون آئے گا وہاں پر؟ کون دکھیارا ہوگا؟ ہم تو ابھی ان سردیوں میں گرم گرم بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں، نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، رات تاخیر کرتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، فضولیات میں لگے ہیں، فلم ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ روح کب پرواز کر جائے۔ کئی لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کئی صبح کے ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو کس ٹائم پہ ہو جاتا ہے، کوئی پتہ ہے کس وقت جو ہے یہ روح جسم سے جدا ہو جائے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی کسی کے علم میں نہیں۔ بڑے چلتے پھرتے ٹھیک ٹھاک گھروں سے تیار ہو کے نکلتے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا طریقہ کار انسان کی زندگی میں آتے ہیں، موت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اب ابھی سے ہم اپنی زندگی کو بدل دیں، زندگی کو بدلیں۔ کس کے ساتھ؟ قرآن اور سنت کے ذریعے۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنت پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اپنائیں، پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہوگا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقی زندگی کیا ہے۔ رات سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ جن کے پاس وقت ہے وہ تو کم از کم رات کو سوتے وقت 300 آیات تلاوت کریں۔ یہ میں آپ کو بالکل خاص چیز بتا رہا ہوں، جو کوئی اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، 300 آیات تلاوت قرآن رات کیا کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن کو زیادہ پڑھیں، تہجد کے ٹائم قرآن پاک کو زیادہ پڑھیں، فجر سے لے کے اشراق تک قرآن پاک کو زیادہ پڑھیں۔ مخصوص یہ ٹائم خاص کر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ باقی اللہ کے ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، فرض نماز کے لیے مقرر ہے۔ آپ کو دن رات میں، حدیث مبارک آپ نے تھوڑی دیر پہلے سماعت کی کہ جسے قرآن پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ اللہ سے اپنے لیے دعا نہ کر سکے، مانگ نہ سکے، تو اللہ دوسرے مانگنے والے لوگوں سے بھی کئی گنا زیادہ اسے عطا کر دے گا۔ تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن سے، سنت سے، اس کے بغیر نہیں تبدیل کرے گی۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ آئیڈیل شخصیت جو ہوگی ہماری وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ظاہری طور پر بھی کسی عالم دین کے نزدیک آتے ہیں، کسی نیک بندے کے قریب آتے ہیں، آپ اسلام کے اوپر بیعت کرتے ہیں، کسی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دے، اور آپ کی منزل بھی وہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مطلوب و مقصود نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے اعمال صالح کرنے ہوں گے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، سچی توبہ کو کرنا ہوگا، سچی توبہ اللہ کے حضور مانگیں۔ اور آج کا دن جمعۃ المبارک بڑا ہی برکت والا دن ہے، اور اس دن کثرت سے درود پاک پڑھیں، غروب آفتاب تک درود پاک پڑھتے رہیں، اور آپ کے پڑھنے کا مقصد حصول رضا الہی ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور درود پاک بھی پڑھیں۔